تھینک یو ویری مچ. ہمارا یہ 10 اسباق پر مشتمل ٹریننگ پروگرام ہے، اور اس ٹریننگ پروگرام میں ہم بائبل کا جو نٹ شل ہے، بائبل کا جو مین تھیمز ہیں، ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ سسٹمیٹک تھیالوجی جو ہے، یہ بائبل کے مضامین کو اس طور سے پڑھنا ہے کہ بائبل کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ بائبل کے جو بڑے بڑے مضامین ہیں ان کو سمجھ لیا جائے. جو تھیولوجینز ہیں، جو سسٹمیٹک تھیولوجینز ہیں، انہوں نے بائبل مقدس کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ان کے خیال میں اگر بائبل مقدس کے 10 مضامین کو پڑھ لیا جائے تو ہم بائبل کی جو روح ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. آج ہمارا 5واں لیسن ہے سسٹمیٹک تھیالوجی میں. ہم نے سب سے پہلے پیٹرالوجی پڑھا تھا، یعنی اسٹڈی آف گاڈ دا فادر. پھر ہم نے کرسٹالوجی پڑھا تھا، یعنی اسٹڈی آف کرائسٹ، خداوند یسوع مسیح کا علم. پھر ہم نے نومیٹالوجی پڑھا تھا، روح القدس سے متعلق بائبل مقدس کی فراہم کردہ معلومات. اور پھر ہم نے اینجلالوجی پڑھا تھا، یعنی علم الفرشتگان. آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے ببلیالوجی. ہمارا آج کا جو مضمون ہے جس پر ہم وقت گزاریں گے وہ ہے ببلیالوجی. بائبل مقدس فرام کور ٹو کور، پیدائش سے لے کر ریولیشن تک، یہ ساری کی ساری بائبل مقدس ہے. اس کا میں اسٹیٹسٹکس بھی آپ کو دوں گا. کہیں سے بھی اس کو پڑھ لیں، یہ آپ کو انسپائرڈ نظر آئے گی. لیکن ایک حوالہ ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں چھوٹا سا، تاکہ ہم بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے، ہم اس کو جاننے کے لیے، ہم اگر کوئی حوالہ لینا چاہتے ہیں، وہ ہے تھموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا 3 باب اور 16ویں اور 17ویں آیت. مقدس پولس رسول کا تھموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا 3 باب، اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے: ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. بائبل مقدس کے لیے یہ خوبصورت آیت ہے، بلکہ آیات ہیں جن کو ہم بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. واٹ از بائبل؟ بائبل کیا ہے؟ The word Bible is from the Greek word biblia. ببلیا پلورل ہے، ببلوس سنگولر ہے. ببلوس جو ہے ایک کتاب کو کہتے ہیں، اور ببلیا لائبریری کو یا کتابوں کو کہتے ہیں. اور اس کو لیا گیا ہے ڈینیل 9 باب کی 2 آیت سے. جو بائبل کا ورڈ کانسیپٹ ہے، یہ مقدس ڈینیل کی کتاب اور اس کے 9 باب کی 2 آیت سے لیا گیا ہے. بائبل مقدس کی جو اصطلاح ہے، یعنی بائبل مقدس کا جو لفظ جو اصطلاح ہے، یہ سب سے پہلے 2 صدی میں کلیمنٹ نے کیا تھا. مقدس کلیمنٹ نے استعمال کیا تھا بائبل مقدس کے لیے بائبل کا لفظ، جس کا ترجمہ دا بکس کیا گیا تھا.
مقدس تصانیف کو دا ببلیا یعنی بائبل مقدس کا نام دیا گیا۔ 4 صدی میں مقدس جروم نے، بشپ جروم نے اس کو الہی لائبریری کے نام سے پکارا تھا۔ الہی لائبریری یعنی آسمانی کتابوں کے نام سے اس کو پکارا تھا بائبل مقدس کو مقدس جروم نے۔ پھر 13ویں صدی میں اس لائبریری کو باقاعدہ کمپائل کر کے اس کو بائبل مقدس یعنی تا ببلیا کا نام دے دیا گیا تھا۔ اور اگر آپ انگلش لفظ بائبل کو دیکھیں تو یہ 5 لیٹر ورڈ ہے، 5 لیٹرز ورڈ ہے یہ، BIBLE۔ سو جو ایونجلسٹک اپروچ ہے بائبل کو سمجھنے کی، جو بشارتی نظریں ہیں، وہ اس طرح سے دیکھتی ہیں: بیسک انفارمیشن بیفور لیونگ ارتھ، یعنی B فار بیسک، I فار انفارمیشن، B فار بیفور، L فار لیونگ، E فار ارتھ، یعنی BIBLE، بیسک انفارمیشن بیفور لیونگ ارتھ۔ یعنی بائبل مقدس جو ہے یہ ہمیں زمین پر ایسی معلومات فراہم کرتی ہے جو ہمیں آسمانوں میں ضرورت ہے۔ میں نے اس کو ریسرچ کیا ہے کہ خدا کا کلام جو بائبل مقدس میں ہے یہ ہمیں 3 قسم کی انفارمیشنز دیتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام جو ہے، پوری کی پوری بائبل مقدس ہمیں 3 قسم کی ایشورنس، یقین دہانی یا معلومات فراہم کرتا ہے۔ نمبر 1، بائبل مقدس انسان کو خدا سے متعلق میچور اور کمپلیٹ معلومات فراہم کرتا ہے۔ خدا سے متعلق اگر کسی نے جاننا ہے تو اس کے لیے دی اونلی سورس ٹو نو گاڈ از دا بائبل۔ اگر آپ اپنے انٹرنل کوشش سے یا ایکسٹرنل انفارمیشن سے سیکھنے کی کوشش کریں گے then you will get wrong idea of the Bible۔ بائبل میں سے اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو پھر بائبل مقدس کا ہی خدا آپ پڑھیے گا۔ سو نمبر 1، بائبل مقدس ہمیں کیا فراہم کرتی ہے؟ خدا سے متعلق معلومات۔ نمبر 2، بائبل مقدس ہمیں زمین پر معلومات فراہم کرنے کی بک ہے، بیسک انفارمیشن بیفور لیونگ ارتھ، کہ زمین چھوڑنے سے پہلے یعنی زمین پر زندہ رہنے کے لیے اور زمین پر مسیحی زندگی بسر کرنے کے لیے اگر اصول فراہم کیے جاتے ہیں تو وہ سورس کیا ہے؟ بائبل مقدس۔ نمبر 1، خدا سے متعلق تمام معلومات بائبل مقدس ہمیں فراہم کرتی ہے۔ نمبر 1 میں نے بتایا کہ خدا سے متعلق تمام معلومات بائبل مقدس فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 2، زمین پر مسیحی زندگی بسر کرنے کے لیے یا خدائی زندگی بسر کرنے کے لیے یا روحانی زندگی بسر کرنے کے لیے اگر کوئی کتاب ہماری مدد کرتی ہے تو وہ بائبل مقدس۔ نمبر 3، بائبل مقدس ہمیں ہماری عاقبت کی تصویر پیش کرتی ہے۔ ہمارا جو فیوچر ہے اس کو ہمارے سامنے لے کر آتی ہے کہ واٹ ول بی دا فیوچر آف اے کرسچن، ایک مسیحی کی جو ابدی زندگی ہے وہ کیسی ہوگی، یہ بائبل مقدس کی معلومات ہیں۔ 3 باتیں میں نے بتائی ہیں۔ بائبل مقدس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے نمبر 1، خدا سے متعلق مکمل معلومات فراہم کرنا۔ نمبر 2، انسانوں کو زمین پر رہنے کے لیے اصول و ضوابط فراہم کرنا۔ نمبر 3،
انسانوں کو ابدی زندگی کا یقین دلانا یہ بائبل مقدس کی ذمہ داری ہے، جو بائبل مقدس بڑی ایمانداری سے، دیانتداری سے ہمارے لیے یہ کام کرتی ہے۔ 9 ایسے طریقے ہیں جن کے وسیلے سے بائبل مقدس اس شیپ میں آئی ہے، کتابی شکل میں آئی ہے۔ 9 ایسے وسائل ہیں جن سے کلام مقدس اس ریٹن شیپ میں آیا ہے۔ نمبر 1، آڈیبل وائس آف گاڈ، کہ خدا کے منہ کے کلمات۔ خدا اپنے لوگوں کو اپنے منہ کی آواز سے، اپنے کلام سے اپنے لوگوں کو بتاتا تھا، انبیاء کرام کو بتاتا تھا، اور وہ اس کو کمپائل کر لیتے تھے، اس کو تحریری صورت میں لے آتے تھے۔ نمبر 1، بذات خود خدا کی آواز جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ حوالہ جات آپ کے پاس موجود ہیں۔ خروج کی کتاب 19 باب کی 19ویں آیت، استثنا 5واں باب، متی کی انجیل 3 باب کی 16ویں 17ویں آیت، اور یوحنا کی انجیل 12واں باب 28ویں آیت۔ یہ وہ حوالہ جات ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ خدا اپنے بولے ہوئے کلام سے، آڈیبل وائس کے وسیلے سے کلام پیش کرتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 38ویں آیت میں، اور عبرانیوں کی کتاب 2 باب کی 2 آیت میں یہ معلومات فراہم کی گئی ہیں کہ کلام مقدس کی تحریر فرشتگان کے وسیلے سے بھی ہوئی ہے، یعنی فرشتگان کا بھی عمل دخل ہے کلام مقدس کی تصنیف و تحریر میں۔ پھر اعمال 3 باب 21ویں آیت اور عبرانیوں 1:1 میں انبیاء اکرام جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے خدا کا کلام انسانوں تک پہنچا ہے۔ انبیاء خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں جو خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر عبرانیوں 1 باب کی 1 آیت، اور پھر ریولیشن 1 1 باب، وہاں پر بتایا گیا ہے کہ کلام مقدس کی تصنیف و تحریر میں خداوند یسوع مسیح کا ہاتھ بھی ہے، خداوند یسوع مسیح کا کنٹریبیوشن بھی ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کے بعد کلام مقدس کی تصنیف و تحریر میں رسولوں کا کردار پیش کیا گیا ہے، کہ جو رسول ہیں، رسلاء ہیں خدا کے، انہوں نے کلام مقدس کو کتابی شکل دینے میں کافی مدد کی ہے۔ پھر اس کے بعد بائبل مقدس میں ایسے حوالہ جات ہیں کہ خدا ویژن، رویا کے تھرو بھی خدا اپنا کلام اپنے لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ خدا رویا کے وسیلے اپنا کلام اپنے لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ یسایہ 6 باب میں، دانیل 7 اور 8 باب، اور ازیکیل 1 باب، یہ وہ حوالہ جات ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا رویا کے وسیلے سے بھی اپنے کلام کو لوگوں تک پہنچاتا رہا ہے۔ پھر خوابوں کے وسیلے سے خدا اپنے کلام کی تکمیل کرتا رہا ہے۔ دانیل 2 باب، متی کی انجیل 1 باب کی 20ویں آیت، اور پھر متی کی انجیل 2 باب کی 12ویں آیت میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خدا رویا کے وسیلے کے ساتھ ساتھ خوابوں کے وسیلے سے بھی اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا رہا ہے۔ پھر خدا مکاشفاتی طریقے سے اپنے کلام کو پیش کرتا رہا ہے، جیسے کہ یوحنا عارف کے تھرو خدا نے اپنے مکاشفہ کو مکاشفاتی وسیلے سے اپنے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اور پھر
انسپائریشنل میتھڈ کہ خدا انسپائر کرتا ہے، خدا ریویل کرتا ہے، خدا کسی کے دل میں ڈالتا ہے، خدا بوجھ ڈالتا ہے اور خدا کا کلام وجود میں آتا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے۔ یہ وہ 9 وسائل ہیں جن کے وسیلے سے خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا رہا ہے۔ کلام مقدس یعنی بائبل مقدس کا مقصد کیا ہے؟ Why Bible is written؟ بائبل مقدس کو تحریری صورت میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ انگریزی میں 5 مقاصد یہاں بتائے گئے ہیں: پروفیٹیبل، ڈاکٹرائنل، ریپروف، کریکشن اینڈ انسٹرکشنز۔ اگر آپ NIV بائبل کو دیکھیں تو ہمارے پاس 5 ایسے مقاصد ہیں جو بائبل مقدس کو بیان کرتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمارے لیے کیوں لکھی گئی ہے، اور اس کا جو مین حوالہ ہے وہ 2 تیموتھیوس 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت ہے۔ کلام مقدس جو ہے یہ ہمارے لیے پروفیٹیبل ہے۔ اوفیلیموس یہ لفظ ہے ٹو کنونس مین آف ٹروتھ، ٹرانسلیٹڈ پروفیٹیبل۔ بائبل مقدس کی جو پہلی ذمہ داری ہے، جو اس کا مقصد ہے کہ انسانوں کو سچائی سے واقف کرایا جائے۔ جو بیسک اور پہلی ذمہ داری ہے بائبل مقدس کی کہ انسان جو جھوٹی دنیا میں رہتا ہے، انسان جو اپنی ہی دنیا میں رہتا ہے جہاں پر سچائی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کلام مقدس کی یہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو سچائی سے واقف کروائے، کیونکہ تیرا کلام سچائی ہے۔ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی کو جاننے کے لیے واٹ از سچائی؟ ٹروتھ از جیسس۔ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور اگر سچائی سے ناواقفیت رہے گی تو ہم آزاد بھی نہیں رہیں گے، ہم غلام ہی رہیں گے۔ اگر ہم سچائی سے واقف نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غلام ہیں، اور غلامی ہمیشہ 3 چیزوں کی ہوتی ہے۔ انسان جب غلامی میں ہوتا ہے تو 3 چیزوں کا غلام ہوتا ہے۔ نمبر 1، he is slave to Satan۔ وہ ابلیس کا غلام ہے۔ he is slave to Satan، کہ وہ ابلیس کا غلام ہے۔ نمبر 2، he is slave to sin، وہ گناہ کا غلام ہے۔ اور نمبر 3، he is slave to himself، وہ اپنے آپ کا غلام ہے۔ آپ زندگی میں دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں ہم اپنا حکم کتنا مانتے ہیں اور خدا کا کتنا حکم مانتے ہیں، اور آپ کو 90% آپ کی جو زندگی ہے you are obedient to yourself, not to God۔ ہم اپنی ہی مرضی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے تابعداری میں لگے ہوئے ہیں، اپنی obedience میں لگے ہوئے ہیں، and we are ignoring God۔ کلام کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ کلام مقدس ہمیں سچائی کی طرف لے جاتا ہے،
اور سچائی یسوع مسیح ہے، اور اگر ہم سچائی سے واقف ہوں گے تو ہم ابلیس، گناہ اور اپنے آپ سے آزاد ہو جائیں گے، اور پھر ہم کہیں گے تیری غلامی پوری آزادی ہے۔ یہ بڑی اچھی دعا کسی نے کہی ہوئی ہے۔ کسی نے آزادی حاصل کی تھی، وہ کہتا تھا کہ میں 613 کانسٹیٹیوشنل جو ڈگریز ہیں، جو قوانین ہیں بائبل مقدس میں، کہتا میں ان کا غلام تھا، 613 قوانین و ضوابط کا غلام تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ایک کی غلامی کر لیتا ہوں اور 613 سے نجات حاصل کر لیتا ہوں۔ بائبل مقدس میں 613 ایسے قوانین ہیں جن کی مسیحیوں کو پابندی کرنا لازمی ہے، اور یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ 613 قوانین، ہم تو ایک قانون کو نہیں مان سکتے۔ خدا نے ہمیں، آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے انسان کو سیولائز کرنے کے لیے خدا نے ایک حکم دیا تھا، 10 نہیں دیے تھے۔ کتنا؟ ایک حکم دیا تھا، اور ہم نے وہ بھی توڑ دیا۔ اس نے کہا تھا سب کچھ کھا لینا، لیکن یہ حکم ہے کہ ایک درخت کا پھل نہ کھانا، اور ہم نے ایک حکم بھی تابعداری میں نہیں رکھ سکے، ہم نے اس کو توڑ دیا۔ اور توڑنے سے کیا ہوا؟ ہمیں مزید 7 حکم مل گئے، اور نوح کو 7 حکم ملے کہ تو نے آدم کو ایک دیا تھا، خدا نے آدم کو ایک حکم دیا تھا اور نوح کو 7 مل گئے، اور نوح 7 پر عمل نہ کر سکا۔ پھر موسیٰ کو کتنے ملے؟ 10 ملے، اور موسیٰ کے لوگوں نے 10 احکام پر بھی عمل کرنا چھوڑ دیا، اور شریعت بڑھتی 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 چلی گئی، یہاں تک کہ بائبل مقدس میں 613 قوانین ہیں۔ بائبل مقدس میں 613 قوانین ہیں، اور ایک دن ایک شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ آدم کو 1 ملا، وہ نہیں ابے ہوا، نوح کو 7 حکم ملے، وہ ابے نہیں ہوئے، موسیٰ کو اور اس کے لوگوں کو 10 ملے، ان کی تابعداری نہیں ہو سکی، اور اب میرے پاس 613 قوانین ہیں، تو میں کیا کروں؟ اس نے کہا بہتر یہ ہے کہ ان کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے ایک ہی مان لیا جائے، اور وہ ہے یسوع مسیح۔ سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تمہیں 613 سے آزاد کر دے گی۔ سو یسوع مسیح سے واقفیت ہماری پوری آزادی ہے۔ تیری غلامی پوری، Thy worship is complete freedom۔ بڑا خوبصورت دعا ہے، یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ Thy worship is complete freedom، کہ تیری عبادت کر لیں تو ہم تمام دنیا سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، ڈاکٹرن۔ پہلی بات ہے پروفیٹیبل، یعنی سچائی سے واقف کرانا، یہ پہلی ذمہ داری ہے، بائبل مقدس کا مقصد جو ہے۔ دوسرا ہے ڈاکٹرن۔ ڈاکٹرن کے لیے ڈیڈاسکالیا یعنی ٹیچنگ، یہ جو آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دس از ٹیچنگ۔ تعلیم جو ہے، ڈاکٹرن جو ہے، یہ انتہائی ضروری ہے کلیسیاؤں کے لیے۔ اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو کرسچن کنورژن ہے اس کے 3 میتھڈز ہیں۔ کرسچن کنورژن کے 3 میتھڈز ہیں، یعنی 3 طریقوں سے مسیحی بشارت کی جاتی ہے، مسیحی تبلیغ کی جاتی ہے، یا مسیحی کنورژن کی جاتی ہے، جو خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے۔ اور وہ ہے میتھیو 9:35، متی کی انجیل اس کے 9 باب کی 35ویں آیت میں یہ خوبصورت لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح شہر شہر گاؤں گاؤں میں تعلیم دیتا تھا، پھر وہ منادی کرتا تھا، اور پھر وہ ہر طرح کی بیماری سے شفا دیتا تھا۔ سو کنورژن جو ہے یہ 3 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، ٹیچنگ۔ اگر کلیسیا میں ٹیچنگ نہیں ہے تو کلیسیا، ٹیچنگ سمجھ لیں کہ یہ ٹاپ پروٹینز، نیوٹریشنز جو غذا ہے،
جو مکمل غذا ہے، جو سخت والی غذا ہے، وہ ٹیچنگ ہے۔ ٹیچنگ کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہوتا ہے، پریچنگ کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی نہیں ہوتا، اور ہیلنگ کا سٹینڈرڈ جو کنورژن میں ہے وہ صرف لوگوں تک، ان کی ضرورت تک محدود ہوتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح تینوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہیلنگ بھی چاہیے، پریچنگ بھی چاہیے اور ٹیچنگ بھی چاہیے، لیکن نمبر 1 ٹیچنگ ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ ہر زبان کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، جو گریک اور ہیبرو کے ایٹیکیٹس یہ ہیں کہ جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے لکھا جاتا ہے، جو سینئر چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد جونیئر، پھر جونیئر۔ لیکن اردو میں الٹ ہے، اردو میں پہلے جونیئر ہوتا ہے، پھر سینئر، پھر سینئر، پھر سینئر، اس طرح اس کی ہائرارکی ہے۔ ٹیچنگ کو بائبل مقدس یعنی یسوع مسیح نے نمبر 1 نمبر پر رکھا ہے۔ ڈاکٹرائنل ٹیچنگ، اس کی تھیالوجی، اس کی ایوانجلسٹک اپروچ، اس کی ڈگنگ، اس کو کھودنا، اس کی ریسرچ کرنا، یہ ٹیچنگ میں آتا ہے جو آج کل ہم کر رہے ہیں۔ سو ڈاکٹرائنل اپروچ جو ہے یہ بائبل مقدس کی ذمہ داری ہے کہ مسیحیوں کو ٹیچ کرے، اور ڈاکٹرن آف دا بائبل، ڈاکٹرن آف گاڈ، ڈاکٹرن آف اینجلز، ڈاکٹرن آف مین، ڈاکٹرن آف سیلویشن، اس قسم کے جو ڈاکٹرائنل ایشوز ہیں ان کو سکھایا جائے تاکہ کلیسیا مضبوط ہو جائے۔ پہلا ہے پروفیٹیبل، دوسرا ہے ڈاکٹرائنل، تیسرا ہے ریپروف کرنا۔ بائبل مقدس ریپروف کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایویڈنس پیش کرنا۔ بائبل مقدس جو دعویٰ کرتی ہے اس کو وہ ثابت کر دیتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے دعوے کیے ہیں۔ ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ وہ زندگی کا پانی ہے، ایک جگہ اس نے کہا ہے وہ زندگی کی روٹی ہے، ایک جگہ وہ کہتا ہے وہ دنیا کا نور ہے۔ سو اس طرح سے بہت سارے دعوے ہیں، لیکن غور سے پڑھیے گا اس دعوے کے پیچھے اس نے پروف کیا ہے۔ جب تک اس نے ایک جنم کے اندھے کو آنکھیں نہیں دے دیں اس وقت تک اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ دنیا کا نور ہے۔ جب تک اس نے 5000 کو کھانا نہیں کھلا دیا اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ زندگی کی روٹی ہے۔ جب تک اس نے سامری عورت کو بدل نہیں دیا اس نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندگی کا پانی ہوں۔ سو خداوند یسوع مسیح جتنے دعوے کرتا ہے اس کو ری پروف کرتا ہے، اس کو ثابت کر دیتا ہے۔ اور بھی بہت سارے دعوے ہیں۔ میں ہوں جو بائبل مقدس میں 7 I ams جو ہیں وہ یوحنا کی انجیل میں وہ یہی دعوے ہیں، ہے نا؟ سو 7 I ams بائبل مقدس پیش کرتی ہے، یہ دعوے پیش کرتی ہے، ایویڈنس دیتی ہے، ثبوت دیتی ہے، اور بغیر ثبوت کے بائبل نہیں بولتی۔ یہ بائبل کا مقصد ہے۔ کریکشن جو ہے یہ ہوتا ہے ریسٹور کرنا، کیونکہ چیزیں جو ہیں اپنی اصل شیپ سے بگڑ جاتی ہیں۔ خدا نے جو انسان کو بنایا تھا تو اس نے ایک پرفیکشن انسان میں ڈیولپ کر دی تھی، اس کی سائیکولوجیکل پرفیکشن، اس کی جسمانی، اس کی باڈی کی پرفیکشن اور اس کی اسپرچول پرفیکشن۔ خدا نے روح، جان اور بدن میں ایک کاملیت کا درجہ رکھا تھا، لیکن اس کو پلوٹ کر دیا گیا۔ ابلیس نے انسان کے جسم اور روح اور جان کو پلوٹ کر دیا۔ اب دیکھیں، بیماری جب انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے نا، بیماری جب انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے وہ جسم کا سہارا لیتی ہے، جسم میں آتی ہے، اور پھر جسم کے بعد بیماری ڈیولپ ہو جاتی ہے انسان کی سائیکالوجی کے اوپر۔
یہ پروسیس ہے، میں بتانے لگا ہوں۔ جسم بیماری میں جب لگتا ہے یا بیماری جسم میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد بیماری ٹریول کر جاتی ہے، اور جو بیماری ہے وہ ٹریول کیسے کرتی ہے کہ آپ کی سائیکالوجی کے اوپر حملہ کرتی ہے، آپ کی نفسیات پر حملہ کر دیتی ہے، اور پھر کیا ہو جاتا ہے، آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں میں مر جاؤں گا، میں یہ ہو جائے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، اگر میں مر گیا تو میرے کام کیا بنے گا۔ یعنی سائیکولوجیکلی بیماری، دیکھیں انسان جسم کی تکلیف سے نہیں مرتا، ذہن میں رکھیے گا، انسان ذہنی طور پر مر جاتا ہے، نفسیاتی طور پر۔ یہ جو دوسری سٹیج ہے بیماری کی، یہ بڑی خطرناک ہے۔ شاید جسم اتنا سفر نہیں کر رہا جتنا برین آپ کی سائیکالوجی سفر کر رہی ہے، اور ذہنی طور پر آپ مر رہے ہیں۔ اور ذہن جب بیمار ہو جاتا ہے، پلوٹ ہو جاتا ہے، پھر ذہن، آپ کی سائیکالوجی جو ہے آپ کی اسپرچویلٹی کے اوپر حملہ کر دیتی ہے۔ سمجھے؟ یہ جو میں نے ٹرین چلائی ہے، اس کی سمجھ آئی ہے کہ بیماری جب آئے گی اس کی انٹرنس کیا ہوگی؟ باڈی، ٹھیک ہے، جسم۔ یہاں سے بیماری سائیکالوجی، اس کی جو یہاں سے بیماری آپ کی سائیکالوجی میں چلی جائے گی، نفسیات کو کنٹرول کر لے گی، اور آپ کمزور ہوتے جائیں گے۔ اور سائیکالوجی جب پلوٹ ہو گئی تو پھر آپ کی اسپرچویلٹی جو ہے وہ پلوٹ ہو جائے گی، اور اسپرچویلٹی جب پلوٹ ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس جسم کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے، سائیکولوجیکلی ہیل ہونے کے لیے، آپ پھر اپنی اسپرچویلٹی کو داؤ پر لگا دیں گے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم کسی تعویذ کا سہارا لیں گے، ہم کسی بابے کا سہارا لیں گے، ہم کسی پیر کا سہارا لیں گے، ہم نان ببلیکل، نان کرسچن اپروچ یوز کریں گے۔ اور یہی ڈیول کا مقصد ہے کہ آپ کے جسم کو تکلیف دے تاکہ آپ ذہنی طور پر بیمار ہو جائیں، اور ذہنی طور پر جب بیمار ہو جائیں تو آپ کی روحانی زندگی تباہ ہو جائے۔ اور اس کی ٹریٹمنٹ کہاں سے ہوگی؟ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جسم سے نہیں ہوگی۔ اگر میں ایسے مرض کی ٹریٹمنٹ کروں گا تو میں اس کی روحانیت کو پہلے ڈیل کروں گا، پہلے اس کی روحانیت ٹھیک ہو کہ بیٹا جو کچھ آپ کو ملنا ہے وہ ملنا ہے بائبل مقدس میں سے یا خدا کی طرف سے ملنا ہے، آپ کو دنیا داری ہیلنگ نہیں دے سکے گی۔ سو جب آپ کسی کی روحانی زندگی ٹھیک کر دیں گے تو پھر آپ کی سائیکالوجی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب سائیکالوجی ٹھیک ہونا جب آپ کہیں گے ہاں مجھے خدا سب کچھ جانتا ہے، مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یو ول بی ریکٹیفائڈ، آپ واپس آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کا جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سو جب آپ ہیلنگ کر ہی رہے ہیں کسی کی، تو کسی کو پھونکے مارنا یا کسی کے ساتھ نان ببلیکل ایکٹ کرنا بائبل مقدس کی ہیلنگ نہیں ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں 2 ایسے مقامات ہیں جہاں پھونک ماری گئی ہے، صرف 2 مقامات ہیں، تیسرا نہیں ہے۔ کتنے مقامات ہیں؟ 2 مقامات ہیں جہاں پر پھونک ماری ہے۔ پہلی پھونک خدا نے اس وقت ماری تھی جب آدم اسکیلٹن تھا، وہ جسم تو تھا لیکن اس کے جسم میں جان نہیں تھی۔ پھر خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ کس نے پھونک ماری؟ پھونک مارنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کسی میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو کسی میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی مردہ کو پھونک مارے تو وہ زندہ ہو جائے؟ نہیں ہے۔ لہٰذا پھونک مارنا اپنے آپ کو خدا بنانے کے مترادف ہے۔ انسان جب پھونک مارے گا تو وہ انسان نہیں رہے گا، وہ خدا بن جائے گا، کیونکہ پھونک مارنا خدا کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پھونک مارنے سے خدا اپنی زندگی انسان میں ڈال دیتا ہے۔ ایک اور مقام ہے جہاں خدا نے پھونک ماری تھی، اپنے شاگردوں پر اس نے پھونکا اور کہا روح القدس لو۔
سو خدا نے روح القدس دینے کے لیے پھونک ماری تھی۔ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی انسان پر پھونک مار کے یہ کہوں کہ روح القدس لو، نہیں، انسان کے پاس پھونک مارنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے یہ پھونکے شونکے مارنا یہ بائبل مقدس کے منافی ہے، اور بلکہ اپنے آپ کو خدا بنانے کے مترادف ہے۔ اور نبوکدنضر نے خدا بننے کی کوشش کی تھی، اور خدا نے اسے انسان بھی نہیں رہنے دیا تھا، ہے نا؟ نبوکدنضر نے خدا بننے کی کوشش کی، خدا اپنے مقابلے میں خدا کسی کو نہیں بننے دیتا۔ اس لیے پھونک مارنے سے گریز کریں، کیونکہ نبوکدنضر نے کوشش کی تھی خدا بننے کی، تو خدا نے اس جانوروں میں ڈال دیا تھا۔ اس نے کہا تیری کمر پر اوس پڑے گی، اس نے کہا تھا تیری کمر پر اوس پڑے گی، تو جانوروں کے ساتھ چارہ کھائے گا۔ خدا جب ایک مردہ جان میں پھونک مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی آ جاتی ہے۔ خدا نے آدم کے اندر پھونک ماری، خدا ایک مردہ جان میں پھونک مارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی آ جاتی ہے۔ اور جب خدا زندہ انسان میں پھونک مارتا ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ ابدی زندگی آ جاتی ہے۔ خدا مردہ جان میں پھونک مارتا ہے تو زندگی آ جاتی ہے، زندہ میں پھونک مارتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی آ جاتی ہے۔ سو یسوع مسیح نے جب پھونک ماری تھی تو انسان جیتی جان نہیں ہوا تھا، بلکہ ابدی جان ہو گیا تھا۔ انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سو بائبل پروف کرتی ہے، کریکٹ کرتی ہے، ریکٹیفائی کرتی ہے۔ بائبل ہمیں واپس لے کر آتی ہے، ہماری اصل شیپ میں واپس لے کر آتی ہے۔ نمبر 5، انسٹرکشنز۔ پائیڈیا۔ پائیڈیا جو ہے یہ بچے کے لیے ویسے ہے، پیڈیاٹرک وارڈ آپ نے دیکھا ہوگا ہاسپٹلز میں نا، پائیڈیا کا بچے مطلب ہے، اصل میں یہاں پر سکولنگ کا کانسیپٹ ہے کہ خدا جو ہے انسٹرکشن ایسی ہوتی ہیں جیسے ایک سکول ہوتا ہے چھوٹے لیول پر۔ سو بائبل مقدس جہاں ڈاکٹرن کی بات کرتی ہے وہاں پر سنڈے سکولنگ کی بات بھی ہو رہی ہے، کہ بائبل مقدس یوتھ کو، سنڈے سکول کو، ویمن منسٹری کو، کسی کو بھی اگنور نہیں کرتی۔ سو یہ بائبل مقدس کا مقصد ہے، اس پر اس لیے میں نے زیادہ ٹائم دیا ہے کہ یہ میرا مین تھیم ہے بائبل کا۔ بائبل مقدس ہمیں 5 طرح سے بیان کرتی ہے کہ بائبل لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 1، پروفیٹیبل، یعنی سچائی سے واقف کروانا۔ نمبر 2، اعلیٰ قسم کی تعلیم دینا، ڈاکٹرائنل تعلیم دینا۔ نمبر 3، ثبوت فراہم کرنا، جو بائبل مقدس کہتی ہے بائبل مقدس اس کو پروف کرتی ہے۔ نمبر 4، کریکٹ کرنا، ریکٹیفائی کرنا چرچ کو، اصلاح کرنا چرچ کی۔ اور نمبر 5، سنڈے اسکول کی طرح تعلیم دینا، یہ بائبل مقدس کی ذمہ داری ہے۔ بائبل مقدس کون سی زبان میں لکھی گئی؟ پرانا عہد نامہ جو ہے یہ عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے، چند حوالہ جات کی سوائے۔ کچھ ایسے حوالہ جات ہیں جو عبرانی زبان میں نہیں ہیں، جو میں نے دیے ہیں۔ عزرا 4 باب کی 8ویں آیت سے لے کر 6 باب کی 18ویں آیت تک، پھر عزرا 7 باب کی 12ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک، یرمیہ 10 باب کی 11ویں آیت، ڈینیل 2 باب 4 سے 7 اور 28ویں آیت۔ یہ وہ حوالہ جات ہیں جو ارامی زبان میں لکھے گئے۔ باقی تمام کی تمام بائبل پرانا عہد نامہ وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا۔ نیا عہد نامہ جو ہے وہ ہیلنسٹک گریک، جو ہیبرو گریک تھی، اس میں لکھا گیا تھا، ہیلنسٹک، کیونکہ گریک جو ہے 3 طرح کی گریک ہے۔ یونانی زبان جو ہے 3 طرح کی زبان ہے۔ ایک زبان ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل گریک۔ کلاسیکل گریک ہوتی ہے جو خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 300 سال پہلے کی بات ہے، جس میں سقراط، بقراط اور ارسطو اور افلاطون وغیرہ یہ لوگ ہیں، فلاسفرز ہیں، یہ کلاسیکل گریک میں جاتے ہیں۔ پھر یسوع مسیح سے تقریباً 150 سال پہلے
جب عبرانی کو یونانی زبان میں سیپٹوجنٹ جو پرانا عہد نامہ ہے یونانی زبان میں کر دیا گیا تھا، اس لیے اس کو ہم ہیلینسٹک گریک کہتے ہیں، یعنی وہ گریک جو عبرانی اثر رکھتی ہے، جس میں عبرانی اثر ہے۔ یہ وہ گریک ہے جس کو ہم ہیلینسٹک گریک کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری یونانی زبان ہے جس کو ہم ماڈرن لینگویج کہتے ہیں، جو آج بھی یونان میں اور دیگر ممالک میں بولی جاتی ہے، اس کو ہم ماڈرن گریک کہتے ہیں۔ کلاسیکل گریک، ہیلینسٹک گریک اور ماڈرن گریک۔ جو آپ کی انجیل مقدس ہے یعنی نیا عہد نامہ ہے، وہ ہیلینسٹک گریک میں لکھا گیا ہے، نہ ہی کلاسیکل میں اور نہ ہی ماڈرن میں۔ ہیلینسٹک گریک یعنی اس وقت ایسی یونانی زبان جس پر عبرانی زبان کا اثر تھا۔ بائبل تقریباً 1100 زبانوں یا ڈائلیکٹ میں چھپ چکی ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ 1100 ڈائلیکٹ یعنی ان کے جو آوازیں ہیں یا زبانیں ہیں ان میں چھپ چکی ہے۔ 1500 عیسوی میں یہ 14 زبانوں میں لکھی گئی تھی، یعنی 1500 عیسوی میں یہ تقریباً 14 زبانوں میں پرنٹ ہو چکی تھی۔ پھر 16ویں صدی میں یہ 40 زبانوں میں لکھی گئی۔ پھر 18ویں صدی میں 72 زبانوں میں لکھی گئی۔ پھر 19ویں صدی میں زبانوں کا کام ہوا اور 567 زبانوں میں لکھی گئی۔ 1937 میں 1000 لینگویجز میں یہ پرنٹ ہوئی۔ 1970 میں 1500 لینگویجز میں یہ پرنٹ ہوئی، اور 1997 میں اب تک بہت ساری زبانوں میں تقریباً 2100 زبانوں میں بائبل مقدس جو ہے وہ پرنٹ ہو چکی ہے۔ اور بائبل مقدس کے ایونجلسٹک ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ بائبل مقدس کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس ایک حلقے کے لیے اور ایک گروپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس دنیا میں ہر فرد و بشر کے لیے، ہر مرد و زن کے لیے اور اس کی زبان کے لیے لکھی گئی ہے۔ لہٰذا بائبل مقدس آج کل ایک سافٹ ویئر ہے، آپ جائیں کسی بھی زبان میں بائبل مقدس آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، آج کل الیکٹرانک بائبل عام ملتی ہے نا، الیکٹرانک بائبل ہے جو آپ کسی بھی کمپیوٹر میں کسی بھی زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس کیونکہ بشارتی کتاب ہے، اس لیے بائبل مقدس ہر زبان میں اویلیبل ہے۔ بائبل مقدس کی کرونالوجی، اس کا جو تواریخی پس منظر ہے وہ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، آج تک یہ میں نے بنایا ہے۔ آدم سے ہم شروع کرتے ہیں بائبل مقدس کا آغاز، جب کریشنل سٹوری بنتی ہے پیدائش سے، تو بائبل کا جو ایک فیز ہے وہ 1656 سال تک محیط ہے۔ جو پہلا فیز ہے بائبل مقدس کا، جو پہلا فیز ہے وہ آدم سے لے کر طوفان نوح تک ہے، اور یہ عرصہ ہے 1656 1656۔ اس کے بعد فلڈ سے لے کر ابراہیم کی بلاہٹ تک، جب ابراہیم 75 سال کا تھا، 427 ایئرس یہ ہو گئے ہیں۔ پھر ابراہیم سے لے کر خروج تک یعنی مصر سے نکالنے تک یہ 430 سال اس میں لگے ہیں۔ پھر اس کے بعد خروج سے لے کر خداوند یسوع مسیح کی منسٹری تک، یعنی جب خداوند یسوع مسیح منسٹری شروع کی تھی 30 سال کے تھے،
1718 سال پر محیط ہے یہ عرصہ۔ پھر خداوند یسوع مسیح کی منسٹری سے لے کر آج تک 2015 تک 1985 سال ہوئے ہیں۔ یعنی بائبل کے مطابق آج آدم سے لے کر آج تک 2015 تک 6216 سال ہو چکے ہیں۔ یہ بائبل مقدس کی فراہم کردہ معلومات ہیں۔ اب یہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جو سائنس ہے وہ اس نمبر کو قبول نہیں کرتی۔ سائنس اس نمبر کو قبول نہیں کرتی۔ سائنس کہتی ہے کہ 13.7 بلینز ایئرز ہو گئے ہیں، یعنی 13.7 کروڑ سال ہو گئے ہیں جو زمین کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اور بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ زمین کی عمر اتنی ہی ہے، کیونکہ بائبل ری پروف کرتی ہے، ایویڈنس دیتی ہے کہ زمین کی عمر اتنی ہی ہے جتنی سائنس بتاتی ہے نا۔ لیکن آدم سے لے کر آج تک 6216 سال ہی بنتے ہیں۔ زمین کی عمر ہوگی لیکن آدم سے لے کر آج تک 6216 سال بائبل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب ڈویژن آف دا بائبل، یہ 539 میں نے اس لیے لکھا ہے کہ 39 کتابوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ڈویژن آف دا بائبل، بائبل مقدس کی 39 کتابوں کو، پرانے عہد نامے کی 39 بکس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی 5 کتابیں پینٹیٹیوک یعنی توریت کی کتابیں ہیں۔ پھر دوسری 5 جو دوسری حصہ ہیں، دوسری 12 کتابیں ہیں جن کو ہم ہسٹوریکل بکس کہتے ہیں، تواریخ کی کتابیں۔ پھر اس کے بعد 5 پوئٹیکل بکس ہیں، منظوم کتابیں ہیں۔ پھر اس کے بعد 5 جو میجر پرافٹس ہیں، یسایہ سے ڈینیل تک، ان کا بیان ہے۔ اور پھر آخر میں 12 کتابیں مائنر پرافٹس کی ہیں جو انبیاء اصغر ہیں۔ سو یہ 5-12 کا فارمولہ یاد رکھیں، آپ کو کتابیں یاد کرنا آسان ہو جائیں گی۔ نیا عہد نامہ، یہ میں نے 527 لکھا ہے، یعنی 27 کتابیں 5 حصوں میں۔ پہلی 4 اناجیل جو ہیں یہ گاسپلز، پہلا حصہ جو پورشن ہے یہ گاسپل کا ہے۔ پھر ایک کتاب ہے جو ہسٹری کی ہے۔ پھر اس کے بعد 14 خطوط ہیں۔ پھر اس کے بعد 7 خطوط ہیں۔ پھر اس کے بعد 1 ہے۔ سو اس کا اگر فارمولہ بنانا ہے یہ بنے گا 41-14-7-1، 41-14-7-1، یعنی پہلی 4 اناجیل، پھر اعمال کی کتاب، پھر 14 خطوط، پھر 7 خطوط، اور پھر ریولیشن۔ یہ اس کی ڈویژن ہے۔ ایک ڈویژن جو اصل والی ڈویژن ہے، یہ وہ ڈویژنز ہیں جو انسانوں نے کی ہیں، جو میں نے بتائی ہیں۔ جو اصل والی ڈویژن ہے بائبل مقدس کی، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو ہم کہتے ہیں 9 ڈسپینسیشنل ڈویژن آف دا بائبل، یعنی بائبل مقدس کو اوریجنلی، تھیولوجیکلی، ببلکلی، اسپرچولی 9 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 9 حصے ہیں یہ اصل والی تقسیم ہے بائبل کی۔ جو دوسری ہے وہ ہم نے بنائی ہے۔ پہلا ہے ڈسپینسیشن آف اینجلز، یعنی اینجلز کا ایرا، اینجلز کا وہ ایریا، وہ علاقہ، وہ حصہ جو فرشتگان کی دنیا تھی، اور وہ ہے پیدائش کی کتاب پہلی 2 آیات۔ یہ جو بائبل کا حصہ ہے یہ اس میں انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ دنیا موجود ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا، زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ یہاں تک جو آیات ہیں، 2 آیات ہیں، ان کو ہم کہیں گے فرشتگان کی دنیا، یعنی اسپرچول ورلڈ، روحانی دنیا۔
جو پہلی 2 آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ڈسپنسیشن آف انوسینس، معصومیت کی دنیا، یعنی جہاں پر آدم بنا دیا گیا لیکن آدم بے گناہ تھا، اور یہ ہے 2 باب کی 15 آیت سے لے کر 3 باب کی 21ویں آیت تک۔ یہ بائبل مقدس کی وہ دنیا ہے جس میں انسان موجود ہے لیکن اس میں گناہ موجود نہیں ہے۔ پھر تیسری ہے ڈسپنسیشن آف کانشینس، یعنی یہ وہ ایریا ہے جہاں پر انسان اچھے اور برے کی پہچان کر چکا تھا، یعنی پیدائش 3 باب کی 22ویں آیت سے لے کر 8 باب کی 14 آیت تک۔ یہ ہے وہ ایریا جہاں انسان اپنے دماغ سے کام لیتا ہے، اچھے اور برے کی پہچان رکھتا ہے۔ نمبر 4، ڈسپنسیشن آف ہیومن گورنمنٹ، پیدائش کی کتاب 8 باب کی 15ویں آیت سے لے کر 11 باب کی 32ویں آیت تک۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں انسان اپنی مدد آپ کے تحت سارے کام کرنا چاہتا ہے، اور یہی وہ ایریا ہے جہاں پر بابل کا برج بنا دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ نا 11 باب میں بابل کا برج بنا دیا گیا تھا، اور انسان کہتا تھا کہ میری ہی گورنمنٹ ہے، اس دنیا پہ میرا ہی رول ہے، میں ہی خدا ہوں، اور انسان خود خدا بننا چاہتا تھا، اور آسمان پر جانے کے لیے اس نے بہت بڑا برج بنا دیا اور چاہ رہا تھا کہ میں خدا جیسا بن جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ وہ ایریا ہے جب ہیومن گورنمنٹ کا تصور تھا، پیدائش 8 باب کی 15ویں سے لے کر 11 باب کی 32ویں آیت تک۔ پھر ہے نمبر 5، ڈسپنسیشن آف پرومس، کہ خدا نے پرومس کر دیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جب خدا نے پرومس کر دیا ہے انسان کی نجات کا، انسان کے ساتھ وعدے کر دیے ہیں، اور یہ پیدائش 12 باب کی پہلی آیت سے لے کر خروج 12 باب کی 37ویں آیت تک یہ والا ایریا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈسپنسیشن آف لا، شریعت کا جو دور ہے وہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے خروج 12 باب کی 38ویں آیت سے لے کر متی 2 باب کی 23ویں آیت تک۔ ڈسپنسیشن آف لا، خروج 12 باب کی 38ویں آیت سے لے کر متی 2 باب کی 23ویں آیت تک۔ یہ وہ شریعت کا دور ہے جس میں انسان انڈر دا لا زندگی بسر کر رہا ہے۔ نمبر 7، ڈسپنسیشن آف گریس، فضل کا دور۔ فضل کا دور شروع ہوتا ہے متی 3 باب کی پہلی آیت سے لے کر مکاشفہ 19 باب کی 10ویں آیت تک۔ یہ ہم جس دور میں ہم ہیں یہ فضل کا دور ہے، یہ سارا کا سارا دور جو ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ پھر ہے ڈسپنسیشن آف ڈیوائن گورنمنٹ، دا ملینیم، یعنی 1000 سالہ بادشاہت کا دور آئے گا، وہ ہے 19 باب، مکاشفہ 19 باب کی 11ویں آیت سے لے کر 20ویں باب کی 15ویں آیت تک۔ یہ ہے ڈسپنسیشن آف دا ملینیم۔ اور پھر نمبر 9 ہے، اور 9 نمبر پہ ڈسپنسیشن آف دا ریڈیمڈ اینڈ فیتھفل اینجلز، اور یہ وہ دور ہے جب آئے گا، آخر میں آئے گا، جو ایماندار لوگ ہیں، فرشتگان ہیں اور انسان ہیں، ان کا حساب کیا جائے گا۔ یہ مکاشفہ 21 باب سے لے کر اس 22ویں باب کی 5 آیت تک۔ یہ وہ اوریجنل تقسیم ہے بائبل کی جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، جس کو میں مانتا ہوں۔ باقی جو تقسیم ہے وہ ہم نے بنائی ہے، یہ وہ ہے جو نیچرلی تھیولوجیکل ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو ضرور آپ غور کریں۔ پھر جلدی سے بائبل کی اسٹیٹسٹکس، بائبل کی شماریات، بائبل کی جو مکمل بائبل کی کتابیں ہیں یہ ہمارے پاس 66 ہے، 1189 یا 99 1189 چیپٹرز، 31101 آیات۔ ورڈز بھی اس کے گنے جاتے ہیں، آج کل سافٹ ویئرز ہیں جو ورڈز بھی گن لیتے ہیں، وہ ہے 783133۔
پھر لیٹرز بھی گنے جاتے ہیں کہ کتنے الفاظ ہیں، 3566480 لیٹرز۔ بائبل مقدس میں وعدے کتنے کیے گئے ہیں؟ 1260، 1260 وعدے کیے گئے ہیں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ۔ پھر بائبل مقدس کے احکامات کتنے ہیں جو حکم دیے گئے ہیں؟ شریعت والے نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں، 6468 یعنی 6468 کمانڈز ہیں، حکم ہیں۔ پھر پریڈکشنز، بائبل مقدس میں پیشن گوئیاں کتنی ہیں؟ تقریباً 8000 یا اس سے زائد۔ پھر بائبل مقدس میں جو نبوتیں پوری ہو گئی ہیں وہ 3268 ایسی آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نبوتیں 3268 ایسی آیات ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ نبوتیں پوری ہو گئی ہیں۔ پھر 3140 آیات ایسی ہیں جن میں ابھی نبوتیں پوری نہیں ہوئیں۔ پھر کویسچن کتنے ہیں بائبل مقدس میں؟ 3296 کویسچنز ہیں۔ پھر جو لانگسٹ نیم ہے 18 لیٹرز کا ہے بائبل مقدس میں، بہت بڑا نام جو لمبا نام ہے وہ یسایہ 8 باب کی پہلی آیت میں، لانگسٹ ورس جو ہے وہ آستر کی کتاب کے 8ویں باب کی نامی آیت ہے، جو سب سے لمبی جو آیت ہے بائبل مقدس میں۔ جو سب سے چھوٹی آیت ہے وہ 11 باب کی 35ویں آیت میں ہے۔ جو درمیانی کتب ہیں بائبل مقدس کے سینٹر میں مائکا اور نہم، میکا اور نہوم کی کتاب ہے۔ پھر جو بائبل مقدس کی درمیانی آیت ہے یا آیات ہیں وہ 103 زبور کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ پھر جو مڈل اینڈ شارٹسٹ چیپٹر بائبل مقدس کا درمیانی اور سب سے چھوٹا جو مزمور 117 ہے۔ پھر لارجسٹ جو بک ہے بائبل مقدس کی زبور ہے۔ پھر سمالسٹ بک تیسرا یوحنا ہے۔ پھر لانگسٹ چیپٹر جو بائبل مقدس کا 119 زبور ہے۔ پھر خدا کا جو لفظ ہے بائبل مقدس میں 3358 مرتبہ آیا ہے۔ پھر لارڈ جو لفظ ہے جو یسوع مسیح کے لیے آیا ہے 7736 مرتبہ آیا ہے۔ پھر بائبل مقدس کے مصنفین کتنے ہیں؟ 40 ہیں۔ لینگویج ٹرانسلیٹڈ اوور 1100 کہ 1100 زبانوں سے زیادہ بائبل مقدس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ جو بائبل مقدس کے ابواب ہیں ان کی جو تقسیم ہے وہ 1227 میں ہوئی تھی۔ 1227 عیسوی میں بائبل کو ابواب کی شکل دی گئی تھی۔ پھر جو پہلی بار بائبل کا انگلش ترجمہ چھپا تھا وہ 1380 میں چھپا تھا، اور اردو زبان میں سب سے پہلے بائبل کا ترجمہ 1916 میں ہوا، جو بعد میں 1930 میں ریوائز کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ بائبل مقدس کے ایک حقائق ہیں جو آج میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں۔ بائبل مقدس کی ایک بات یاد رکھیں، یہ بائبل مقدس جو ہے یہ ہمیں فراہم کرتی ہے معلومات خدا سے متعلق کہ خدا کیسا ہے، کون ہے، اور بائبل مقدس ہمیں فراہم کرتی ہے اصول کہ ہم نے زمین پر کیسے رہنا ہے، اور بائبل مقدس ہمیں یقین دہانی کراتی ہے کہ ہم نے اپنی ایٹرنٹی کہاں گزارنی ہے۔ سو آئی لو مائی بائبل۔ گاڈ بلیس یو۔